خیر اس طرح اگر ہم اولیاء کی نظر کے واقعات یکے بعد دیگر بیان کرتے تو ہمارا اصل مفہوم اور مقصد جو ہے اس تک شاید ہم نہ پہنچ پائیں. یہ تو میں مجموعی طور پر اولیاء اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں کہ برابری کا دعویٰ کرنے والے جہاں اپنی آنکھ دیکھتے ہیں وہاں اس آنکھ کی اس طاقت کو بھی دیکھ لیں اور پھر کہیں کہ ہماری دو آنکھ اور ان کی بھی دو آنکھ. وہ کہتے ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ اور کے بھی دو ہاتھ. نادان تیرا ہاتھ 20-10 کلو اٹھانے سے عاجز اور مجبور ہے اور میرے غوث کا ہاتھ اٹھے تو ڈوبتے ہوئے جہاز کو ترا دے. سبحان اللہ, بہت اچھے, کیا کہنا ہے. ہاتھ تیرا بھی ہے اور ہاتھ ان کا بھی ہے, ہاتھ عام آدمی کا بھی ہے اور ہاتھ اللہ کے محبوب بندے کا بھی ہے. اس میں اتنی طاقت نہیں ہے, بس وہ جہاں تک لمبا وہیں تک پہنچے. جتنی طاقت ہے اتنا وزن اٹھا سکے اور جتنی ہمت ہے اتنی اس کی مدد کر سکے. لیکن ولی کا ہاتھ جب اٹھے تو مغرب میں اٹھے مشرق میں مدد کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے. اور کہتے ہیں کہ ہمارے بھی 2 پاؤں ان کے بھی 2 پاؤں. تیرے پاؤں کا حال یہ ہے کہ 2 گھنٹے انتظار میں کھڑا ہے کہ کب بس آئے, اور اگر روانہ بھی ہوا تو 1-2 کلومیٹر کے بعد تیرے پاؤں جواب دے دے. اب اس سے آگے بڑھنا میرے بس میں نہیں ہے. لیکن اولیاء اللہ کے قدم کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ایک قدم یہاں ہے تو دوسرا قدم مکۃ المکرمہ میں. اب واقعات کی روشنی میں پڑھ لیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. ایسے بھی ولی گزرے ہیں, عصر اپنے وطن میں پڑھی اور مغرب مدینے میں پڑھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قدم یہ بھی ہے اور قدم وہ بھی ہے. لیکن دوست ایک بات اب آگے بڑھ کر کے عرض کر دوں, یہ کرامتیں, یہ واقعات الحمدللہ ہم اور آپ ایک بار نہیں بار بار سن رہے ہیں. میں نے تو صرف ایک فرق اور ایک لکیر اور ایک امتیاز پیدا کرنے کے لیے, ایک تمہید کے طور پر آپ حضرات کو ذہن دینے کے لیے اور ایک عام فہم بات جسے عام آدمی سمجھے ایسی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ یہ ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھائے. ولی میں اور عام آدمی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کے ایک ایک عضو میں اور عام آدمی کے ایک ایک عضو میں اتنا بڑا فرق ہے. اگر یہ فرق ذہن میں رہے تو کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک عام آدمی اور ایک اللہ کا ولی برابر ہیں. نہیں, بلکہ وہ اقرار کرے گا کہ ایک عام آدمی اور ولی کے بیچ میں زمین و آسمان کا فرق. بہت اچھے, سبحان اللہ. اب فرق کے لیے میں نے یہ آنکھ, ہاتھ, زبان, دل, اعضاء کا ذکر کیا کہ کتنا بڑا فرق ہے. عین ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بظاہر دیکھنے میں آنکھ تو ان کی بھی ایسی ہے لیکن اس میں اتنی طاقت آئی, اتنی بڑی طاقت آئی کہاں سے؟ اور ہاتھ تو بظاہر ان کا بھی ایسا ہی ہے جیسا ہمارا, لیکن اس ہاتھ میں اتنی طاقت کہ یہ مغرب سے مشرق تک پہنچ جائے اور وہاں تک مدد کر دے, تو ان کو یہ طاقت ملی کہاں؟ تو اس کے متعلق جوابات تو اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن میں آج کی اس نورانی محفل میں ایک آخری جواب, ان کے ان اعضاء میں یہ جو طاقت آئی, یہ طاقت کہاں سے آئی, کیسے آئی, اور یہ طاقت ہے کیا؟ تو اگر اس کا جواب مختصر آپ چاہیں تو میں جواب عرض کر دوں کہ یہ فرق اس لیے ہے کہ اولیاء اللہ کی یہ ساری چیزیں بے جان نہیں ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میں نے ایک قاعدہ عرض کر دیا, یہ کیا ہے؟ بے جان نہیں بلکہ جاندار ہے. اور اثر کس میں ہوتا ہے؟ اثر جاندار میں, بے جان میں کوئی اثر نہیں. فرق یہی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی ہر چیز, یہاں تک کہ ابتدا سے کے انتہا تک ایک ایک چیز کو گنواتے چلے جائیں تو یہ لمبی طویل فہرست بن جائے گی. لیکن ساری چیزوں کو ملا کر کے اگر ایک جواب بنانا چاہیں تو وہ جواب یہ ہے کہ ان کے نزدیک ان کے پاس کوئی چیز بے جان ہے ہی نہیں. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ جاندار ہے, اور جب جاندار ہے تو پھر اثر والی ہے, اور اثر بھی اتنا بڑا کہ دنیا حیرت میں رہ جائے. لوگ دوست عرض کر دوں, ان کا ایمان بھی جاندار ہے, ان کی نماز جاندار ہے, ان کا روزہ جاندار ہے, ان کا حج جاندار ہے,
ہے، ان کی عبادت جان والی ہے، ان کی ریاضت جان والی ہے۔ اور جب یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں، ایمان اور یہ سب جب ہو گئے جان والے، تو پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی آنکھ بھی اثر والی ہے، اس کی زبان بھی اثر والی ہے، ان کا ہاتھ بھی اثر والا ہے اور ان کا پاؤں بھی اثر والا ہے۔ نہیں بلکہ عرض کر دوں ان کے جسم سے جو بھی اثر والا ہے، اور جس خاک میں وہ سوئے ہیں وہ خاک بھی اثر والی ہے، اور اثر والی اس لیے ہے کہ وہ جاندار ہیں، بے جان نہیں۔ سبحان ہے تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا۔ ایک آدمی کے جسم سے روح نکل گئی، آنکھ دیکھے گی نہیں، کان سنے گا نہیں، پاؤں چلے گا نہیں، زبان بولے گی نہیں، دماغ سوچے گا نہیں، اور جب پوچھا جائے کہ اس کا حال کیوں ہوا تو آپ کہیں گے کہ اس میں جان نہیں رہی، اور جب جان تھی تو آنکھ دیکھ رہی تھی، زبان بول رہی تھی، کان سن رہا تھا، ہاتھ پیر ہل رہے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے اثرات جو ہیں ان اثرات کا دار و مدار جان پہ ہے۔ اور پھر آپ اگر یہ سوچیں کہ جان جو ہم سمجھتے ہیں انہوں کے جسم میں، حیوانوں کے جسم میں یہ جان ہے، اور آپ تو بات کریں نماز میں جان، روزے میں جان، حج میں جان، زکات میں جان، یہ کون سی جان؟ تو ایک نقطہ یاد فرما لیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اندر جان نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز کی جان کی نوعیت جدا ہے، قسم جدا ہے، اور اس کا معاملہ الگ تھلگ ہے۔ ہر چیز کے لیے کوئی جان ضرور ہے، جب تک وہ جان اس میں ہے وہ چیز با اثر ہے، اور جان نکل جائے تو وہ مردہ ہو جائے، بے اثر ہو جائے۔ زمین میں یہ درخت سامنے ہے، اس کی رگ پانی گردش کر رہا ہے، یہ زندہ ہے، یہ ہرا ہے، اور پانی نکلنا، پانی آنا بند ہو جائے، پانی ملنا رک جائے، مردہ ہو جائے۔ میں صرف مثال رہا ہوں، جیسے درخت کے لیے پانی جان ہے ویسے ہر چیز کے لیے ایک چیز جان ہے، سبحان اللہ، سبحان اور جس کے پاس جان ہو تو اثر ضرور ہوگا، ضرور اثر ہوگا۔ اولیاء اللہ کے پاس جتنا بھی ذخیرہ ہے کسی کے پاس بے جان نہیں، سب ہے جان والا، اور جب ہے جالا تو اس کے اثر کا عالم یہ ہے، دیکھنے کا، سننے کا، پکڑنے کا، چلنے کا، مدد کرنے کا، یہ سارا کا سارا معاملہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس سب جاندار۔ سبحان اللہ، سبحان اب یہاں آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ جاندار تو وہ جان کیا ہے؟ ان کی ہر چیز میں جان ہے تو وہ جان ہے کیا؟ میں نہیں کہوں گا، عاشقوں کے امام نے کہا اگر کوئی پوچھے کہ وہ جان ہے کیا تو تڑپ کے کہہ دو جان ہے عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ نادان جان مصطفیٰ کا عشق ہے، جس کے ہر عمل میں، ایمان میں مصطفیٰ کا عشق آ جائے تو اس کا ایمان بھی جاندار ہے اور اس کا عمل بھی جاندار ہے، اور جب ہر چیز جاندار ہے تو اس میں اثر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھاری جان عشق مصطفیٰ، اور اعلیٰ حضرت نے تو یہ فرمایا صرف کسی ایک چیز کی نہیں بلکہ آپ تو یہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان مصطفیٰ کی ذات، مصطفیٰ کا عشق ہے۔ تو اب ان کے پاس جب عشق آیا تو ان کا ایمان جان والا، اور جان والا ایمان جب آیا تو ان کی نماز جان والی، اور جب نماز جان والی تو پھر نماز کے بعد جو مانگے دعا، وہ دعا بھی جان والی، اور دعا تو اپنی جگہ پہ، وہ اگر ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ دیں تو دوسرے کی مانگی ہوئی دعا بھی، اور وہ زبان سے کچھ نہ مانگیں، قرآن یہ فرماتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ اگر دل میں کچھ چاہیں تو وہ چاہنا بھی ہو جائے جان والا، اور سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، کیا کہتے ہیں، اور اس سے بڑا اور فرق کیا؟ واہ، اس سے بڑا اور فرق کیا؟ یہی وہ چیز ہے کہ ایک بندے کو جو اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیتی ہے، ورنہ نمازیں تو بہت پڑھنے والے آئے اور پڑھ بھی رہے ہیں لیکن نماز کام نہیں آئی، اور جس کے پاس جان والی نماز تھی وہ پانی میں ڈوبے نہیں، آگ میں جلے نہیں، طوفان میں برباد نہیں ہوئے، اور دنیا پر انہوں نے اپنی طاقت اور قوت کا سکہ بٹھا دیا، اس لیے ان کی ہر چیز تھی جان والی۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो वैसे चूंकि मुझे इख्तियार दिया गया है इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं, वरना मैं सिर्फ घंटे सवा घंटे बोलने का और बात मेरी बड़ी मुख्तसर रहती है। लेकिन चूंकि आज की रात जो शब बेदारी की रात है और जागना है और यूं इख्तियार दिया गया कि आप चाहे जितना बोले, तो अब इख्तियार जब है तो जाहिर बात है उसमें कायम की तो कोई पाबंदी नहीं, तो अब बात को तफसील से अर्ज करना जरूरी हो। और वो भी जब बात पर बात आई कि भाई जान है इसके मुस्तफा, और फिर अगर जब हम इसको समेटेंगे तो चंद कड़ियां बनेंगी। अगर समेट करके बोले तो एक दूसरे से मिली हुई चंद कड़ियां बनेगी, एक जंजीर बनेगी बड़ी मजबूत जो कभी भी टूटने वाली नहीं। लेकिन अगर तफसील में जाएं तो ये मजमून इतना फैल जाए कि समेटना भी मुश्किल हो जाए। जान है इश्क़ मुस्तफा। अब जान इश्क़ मुस्तफा जान कैसे है, ये एक ईमान अफरोज बात है। थोड़ी देर के लिए संभल करके बैठे, इस चीज को समझाने के लिए मैं आप सबको मदीने ले चलूं सुभान अल्लाह। और आप सब कहें आमीन, रब हर मोमिन को मदीना पहुंचा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि दिखा दे खुदाया मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुभान अल्लाह। मदीने में हर वक्त रहमत बरस रही है। तो मैं सिर्फ एक नुक्ता समझाने के लिए कि मुस्तफा का इश्क जान, मुस्तफा का इश्क जान, यही समझाने के लिए। और फिर खुशकिस्मती हमारी ये है कि हम सब मिल करके चले मदीना। सुभान अल्लाह सुभान। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं आप यूं समझें कि हम में से कोई भी जब पहुंचा मदीना, जैसे ही मदीने की गलियों में कदम रखा तो वहां पर नूर की बरसात नजर आई, ईमान ताजा हो गया, जन्नत की खुशबुएं और जन्नत की हवाएं गलियों में उसे आएंगी। और फिर वो आशिक और दीवाना सारी जरूरतों से फारिग होकर के और जब पहुंचा मस्जिद नबवी में, सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी सारी जन्नत ही जन्नत है। जो लोग गए हैं उनसे पूछें और जो लोग जियारत करके आए हैं उनसे पूछें कि जब किसी खुशबख्त ने मस्जिद नबवी में कदम रखा, कसम रब की सारी दुनिया से बेखबर हो गया और ऐसे लगा जैसे जन्नत में आ गया। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सारी मस्जिद नबवी जन्नत, जहां भी जैसे ही अंदर दाखिल हुए जैसे जन्नत में, फिर न माँ याद, न बाप याद, न मुल्क याद, न माल याद, कोई चीज याद नहीं। बस मस्जिद नबवी में पहुंचे तो बस वही ख्याल है और वही मस्जिद नबवी के नजारे, जन्नत ही जन्नत है। लेकिन उस जन्नत में एक जन्नत, मस्जिद नबवी सारी जन्नत, और उस जन्नत में जन्नत कौन सी? मेरे आका ने जिसके बारे में फरमाया माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, फरमाया मेरे घर और मेरे मिंबर के बीच में जो जगह है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सऊदी हुकूमत ने अगर जब फजाइल को और इन बरकतों को मिटाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उस जगह को इसने भी महफूज रखा है। उसमें नफल वो भी पढ़ते हैं। मस्जिद नबी में जो आलीशान चटाइयां बिछी है, सारी मस्जिद की चटाई का रंग सुर्ख है और उस रियादुल जन्नत की चटाई का रंग हरा है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। रंग हरा है और वो है जन्नत। क्या है? दुनिया में जन्नत। अब अगर कोई कहे कि दुनिया में जन्नत कैसे, तो मैं अर्ज कर दूं, यहाँ मिंबर, यहाँ मुस्तफा का हुजरा, और इत्तफाक देखिए, इत्तफाक अभी मैं जैसे बैठा हूँ, मदीना मुनव्वरा से किबला इधर है, मक्का इधर है, बिल्कुल दक्षिण, बिल्कुल जैसे मेरा रुख है इसी तरह मक्कतुल मुकरमा मदीना मुनव्वरा से दक्षिण की तरफ है। और बिल्कुल दक्षिण की तरफ मुंह करके वहां नमाजी नमाज पढ़ते हैं। और मेरे आका ताजदार मदीना का मुकद्दस मजार नमाजी जब खड़ा होता है तो इस कंधे पे है, और फिर ये जो मशरिक और जुनूब वाला कोना जो है, उसी कोने पे गुंबद खजरा की बहारें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, अब होता क्या था मेरे आका के जमाने में? सहाबा आए,
نماز کے لیے آئے، سنتیں پڑھ لی، صفیں درست ہو گئی، میرے آقا اپنے حجرے میں ہیں، حجرے پہ دروازے پہ پردہ لٹکا ہے، جماعت کا وقت ہوا، پردہ ہٹا، صحابہ نے زیارت کی، پکار اٹھے، قسم رب کی جیسے قرآن کا ورق کھلا، مصطفیٰ قرآن ہے، میرے آقا حجرے سے نکلے، اب قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، صحابہ کے مقدس نظریں جو ہیں مصطفیٰ کے قدموں پہ ہیں، مصلی پہ پہنچے اور نماز پڑھائی، پھر وہاں سے واپس پلٹے اپنے حجرے میں چلے گئے، پردے سے چاند نکلا اور پھر روشن فرما کر کے واپس پردے میں چلا گیا۔ یہی میرے آقا کا دن میں 5 بار آنا اور جانا، اسی آنے جانے نے اس زمین کو جنت کا باغ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ جنت کا باغ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یہ وہی جگہ ہے جس میں اس طرح میرے آقا کے وہ قدم لگے جو کبھی عرش پر تھے۔ وہ قدم جب لگے یا بالفاظ دیگر اگر عاشقوں کی زبان سے سنیں تو عاشق یہ کہتے ہیں کہ رب کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ دن میں 5 بار جہاں سے میرا محبوب گزرے وہ عرب کے ریگزار نہ ہو، جنت کے باغ ہو، اس لیے جنت کا باغ لگا دیا رب نے وہیں پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، جنت کا باغ، اور اس میں جو گیا جیتے جی جنت میں۔ سبحان اللہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں تو نادان، جنت میں تو حساب و کتاب کے بعد جائیں گے، اور میرے آقا نے تو اپنے غلام کو بلا کر کے جیتے جی جنت میں کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حاجی صاحب جنت میں جانے کے بعد دوڑ کر کے نکل آئے، جیسے بہت نکل آتے ہیں، یہ اب اس کی مرضی ہے، رب توفیق دے۔ اور نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اب جب جنت میں پہنچ گیا، جیتے جی اس دنیا میں جنت میں کھڑا ہو گیا، اور یہ کرم مصطفیٰ کا، اب کوئی ایسا کام نہ کرے جو دوزخیوں کا ہو۔ جیسے ہی دوزخیوں کا کام کیا گویا کہ وہ جنت سے دوڑ کے نکلا، میرے آقا کی رحمت نے جنت میں پہنچا دیا، اور اس نے نفسانی خواہشات میں دوڑ کر کے باہر نکل آیا، جیسا پہلے تھا ویسا اب ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور رب جسے توفیق بخشتا ہے وہ جب اس جنت میں کھڑے ہو کر کے آتے ہیں تو پھر حال یہ ہوتا ہے، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، بس ان کا دل جب تک وہ زندہ رہتے ہیں مدینے کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے، آنکھیں نم رہتی ہیں، یاد تازہ رہتی ہے، اور یہی یاد لے کر کے قبر میں جاتا ہے، اور یہی یاد لے کر کے حشر میں اٹھے گا۔ یہی ہے حج مقبول اور یہی ہے حج مبرور۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جنت میں جنت، مسجد نبوی ساری جنت، لیکن اس مسجد میں ایک کونا جو میرے آقا کے زمانے میں مسجد تھی، اتنا حصہ جس میں ہرے رنگ کی چٹائی بچھی ہے وہی ریاض الجنت ہے، وہاں پر نفل پڑھنا ہے، 50 لاکھ ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ پڑھ لوں، اور 50 لاکھ پڑھ لیتے ہیں، میرے آقا کا معجزہ نہیں تو اور کیا، معجزہ نہیں تو اور کیا، ورنہ یہ 10-20 ہزار بھی جہاں جمع ہو جائیں تو تنگی محسوس ہوتی ہے، اور وہاں پر لاکھوں کا مجمع ہے، اور جو جب چاہے موقع مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے نفل پڑھنے کا۔ اچھا، اب میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا، میں واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ تفصیل سے بات سمجھ میں آ جائے، لیکن جہاں سے بات شروع کی تھی ایک بار وہ نقطہ پھر عرض کر دوں، میرے آقا کا عشق جان ہے، یہی بتانے کے لیے میں اتنی کوشش اور کاوش وہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں کر رہا ہوں، تاکہ اس حدیث پاک کے اثر سے رب ہم سب کے دلوں کو زندہ فرما دے، رب ہم سب کو مصطفیٰ کا سچا غلام بنا دے۔ میرے مولا اس ذکر خیر کے صدقے میں، حدیث پاک کی برکت کے صدقے میں ہمیں محی الدین جیلانی کا سچا عاشق اور دیوانہ بنا دے۔ اب میں نے کہا نا ہم، تو ہم میں سے سبحان اللہ جب کوئی پہنچا مدینے سے پہنچا مسجد نبوی، مسجد نبوی سے پہنچا جنت کی کیاری میں، اور جنت کی کیاری میں پہنچا تو علماء حکم یہ دیتے ہیں ادب کی جگہ ہے سر جھکائے رکھ،
آنکھ سے آنسو بہتے رہیں، زبان پر درود و سلام ہو اور تیری سانس بھی بلند نہ نکلے، کیونکہ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرد می آیت جنید و بایزید جا، جنید بستانی بایزید بستانی جیسے، جنید بغدادی جیسے، ابو بکر صدیق جیسے، بلال حبشی جیسے، عمر فاروق جیسے، عثمان غنی جیسے، اور یہ جتنے بھی مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہ اس دربار میں جب پہنچتے تو زور سے سانس لینا بھی بے ادبی سمجھتے، تو عاشق یہ کہتے ہیں اس دربار میں پہنچا ہے جس کا ادب بہت بڑا ہے، جو عرش اعظم سے بھی زیادہ نازک ہے، یہاں گردن کو جھکائے رکھ، آنکھ نم رہے۔ تو دیوانہ جب پہنچا اسی پر عمل کرتے ہوئے اسی کیاری میں پہنچا، 2 رکعت نفل پڑھی، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، لیکن جب وہاں بیٹھا دل میں خیال پیدا ہوا، عشق نے انگڑائی لی اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نہ معلوم پھر آنا نصیب ہو یا نہ ہو، مسجد نبی کا فرش تو دیکھا، ذرا چھت بھی دیکھ لو، ذرا یہ ستون بھی دیکھ لو۔ عشق نے جب اسے تڑپایا، آہستہ آہستہ نظر اٹھی، اور جب اس کیاری میں بیٹھے بیٹھے مسجد نبی میں نظر کو جب اوپر اٹھایا تو دوست عرض کر دوں قریب قریب چند ستون نظر آئے۔ سبحان اللہ، نظر اٹھی ستون نظر آئے، اور جب ستون نظر آئے تو اس پہ کچھ لکھا ہوا بھی نظر آیا۔ لکھے ہوئے کو جب پڑھا تو ایک پہ لکھا ہے اسطوانۃ الوفود، ایک پر لکھا ہے اسطوانۃ عائشہ، ایک پر لکھا ہے اسطوانۃ التوبہ، ایک پر لکھا ہے اسطوانۃ الحنانہ۔ ان ستونوں پر یہ کتبے ان کے اوپر لکھا ہوا جب دیکھا تو پھر سوچ میں پڑ گیا آخر یہ لکھنے کا مقصد کیا، اس کو اسطوانۃ التوبہ کیوں کہا گیا، اس کو اسطوانۃ الوفود کیوں کہا گیا، اس ستون کو اسطوانۃ عائشہ کیوں کہا گیا، اس کی وجہ کیا؟ حدیث پاک کو اٹھایا اور جب اس کو پڑھا تو اس کتبوں کے پیچھے ایک بڑی ایمان افروز تاریخ نظر آئی، اس کے پیچھے میرے محبوب کا زمانہ نظر آیا، مصطفیٰ جان رحمت کا خیر القرون کرنی والا دور نظر آیا۔ جس ستون پہ لکھا تھا اسطوانۃ الوفود، یہ ستون آج اسی جگہ پر ہے جس جگہ پر کھجور کا خشک تنا تھا مصطفیٰ کے دور میں۔ اور پھر باہر سے جب کوئی وفد آتا، جب کوئی ملنے کے لیے آتا، کسی حکومت کا کوئی سفیر آتا، میرے آقا حجرے سے نکلتے اور اسی ستون سے پیٹھ لگا کر کے بیٹھ جاتے اور پھر وفد سے بات فرماتے، اس لیے کہ اس وقت کوئی وائٹ ہاؤس نہیں تھا، کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی، حکومت کے سارے کام مسجد نبی میں سر انجام پاتے تھے، اور جب وفد آتے تو آپ یہاں بیٹھتے۔ اور پھر ایک پہ لکھا ہے اسطوانۃ التوبہ، ایک صحابی ہے حضرت ابو لبابہ، ذرا سی لغزش ہوئی، دل تڑپ اٹھا کہ میرے آقا ناراض ہو جائیں گے، گھر پہنچے، گھر والوں سے کہا مجھے ستون سے باندھ دو جب تک میری توبہ رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، بندھے رہے، میرے آقا آتے جاتے رہے، اس صحابی کے حال کو دیکھتے رہے، جب یہ دیکھتے مصطفیٰ چہرہ پھرا لیتے اور جب یہ نظر گھماتے تو میرے آقا انہیں دیکھتے۔ یہ راز و نیاز کی باتیں تھی، وقت گزرتا گیا، کھانا پینا بند ہے، نماز کے وقت کھول دیتے تھے، پھر وہ وقت سعید آیا، آیت نازل ہوئی، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی، رات کا وقت تھا، ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، اور آپ پر جب آیت اتری تو میرے آقا نے فرمایا مومنوں کی ماں ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ ام المومنین نے فرمایا اگر اجازت ہو تو صحابہ کو خوشخبری دے دوں، میرے آقا نے فرمایا اجازت ہے، اور صحابہ نے جب سنا سب دوڑ پڑے اپنے بھائی کے بندھن کھولنے کے لیے۔ جب قریب پہنچے ابو لبابہ نے کہا نہیں، جن کے نام پہ اپنے آپ کو بندھوایا ہے وہی نبی بندھن کھولیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، فیضان مدینہ۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، فجر کی جماعت کا وقت، میرے آقا حجرے سے نکلے، روزانہ مصلی کی طرف بڑھتے، آج قربان جاؤں ابو لبابہ تیری قسمت پر، مصطفیٰ کے قدم ابو لبابہ کی طرف بڑھے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے بندھن کھول کر کے ابو لبابہ سے کہا کہ رب نے تیرے محبوب اور تیرے نبی کے صدقے میں تیری توبہ قبول کر دی۔
تو جس ستون سے بندھے تھے اس جگہ پہ آج بھی ستون ہے. وہ کھجور کا تنا تھا, آج پکا بن گیا, لیکن لکھا ہے کہ یہ وہی ستون ہے جس کو کہا جاتا ہے استوانۃ التوبہ. یہ ستونوں پہ کتبے لکھے ہیں. بھائی ایک ایک کتبے کی اگر تشریح کریں, لیکن میں اپنا مقصد جو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی طرف لوٹوں. ایک ستون پہ لکھا ہے استوانۃ الحنانہ, اور یہ بیٹھے علماء کرام معنی پوچھیں عربی گرامر کے اعتبار سے. استوانہ کی معنی ستون اور حنانہ کی معنی رونے والا. روتا کون ہے بھائی؟ روتا ہے وہی یعنی جو ہو انسان عقل والا. روتا کون ہے, مرد یا عورت, چھوٹا بڑا انسان روتا. اور یہاں حدیث پاک میں اور اس ستون پہ لکھا ہے رونے والا. تو یہ ستون کیسے رویا؟ اور آج بھی اس ستون جو ہے اس کے اوپر وہی لکھا ہے کہ یہ وہی ستون ہے کہ اس جگہ پہ ایک ستون رویا تھا. اب جب اس کی تاریخ کی طرف پلٹے اور حدیث پاک کو اٹھا کر کے دیکھا تو اس کے پیچھے ایک ایمان افروز بات یہ نظر آئی کہ یہی وہ ستون ہے. میرے آقا کا مقدس دور ہے, صحابہ کا مجمع ہے, ایسے بیٹھے ہیں جیسے رشد و ہدایت کے تارے بکھرے ہیں, اور ان کے سامنے نبیوں کے امام جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو اسی کھجور کے سوکھے تنے کو اپنی پشت مبارک لگا کر کے کھڑے ہو جاتے اور پھر صحابہ کرام کو واعظ اور نصیحت فرماتے. مصطفیٰ کی پیٹھ, میرے آقا کی مقدس نورانی پیٹھ اس تنے سے مس رہتی. آپ خطاب کرتے رہے, واعظ فرماتے رہے. ایک دن ایک صحابیہ عورت نے دیکھا, انصاری عورت تھی. اس نے جب دیکھا کہ نبیوں کے امام کھڑے کھڑے خطبہ دے رہے ہیں, دل میں خیال پیدا ہوا کہ منبر بناؤں. لیکن پھر سوچنے لگی کہ جب میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تو اب میری مرضی نہیں چلے گی, اپنی مرضی سے بناؤں یہ میری شان کے خلاف ہے. دوڑ کر کے پہنچی مصطفیٰ کی دربار میں, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کھڑے کھڑے واعظ کرتے ہیں, پیٹھ مبارک ستون سے لگی رہتی ہے, اجازت دیں تو میں منبر بناؤں. اس خوش قسمت صحابیہ نے بھی ایک درس دیا ہے, ورنہ وہ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتی تھی, لیکن اس نے سبق یہ دیا ہے کہ جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, چاہے مرد ہو یا عورت, زندگی میں کسی موڑ پر اب اس کی مرضی نہیں چلے گی. اگر مرضی چلانا ہے تو اس بندھن سے آزاد ہو کے چلا, اور اگر غلامی کے بندھن میں رہنا ہے تو تیری زندگی مصطفیٰ کی مرضی پہ گزرے. ایک طرف تو یہ کہ ہم غلام ہیں اور زندگی بسر کریں آزادوں کی طرح, یہ کون سی غلامی ہے؟ غلامی کی شان یہ ہے اب تیری مرضی نہیں چلے گی, اب مرضی مصطفیٰ کی. جس میں وہ راضی اسی میں تو راضی, اور جس میں وہ ناراض تو اس کے قریب بھی مت جا. یہی ہے ایمان کی شان, اور یہی ہے وفادار کی پہچان, اور یہی ہے سچے مسلمان کی شان. صحابیہ نے یہ سبق دیا, بنا سکتی تھی لیکن عرض کی یا رسول اللہ, خیال میرا یہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو منبر بنا کے رکھوں. میرے آقا مسکرائے, اس مسکرانے میں بھی بڑی حکمتیں تھی. میرے آقا کے مقدس علم, غیب کے علم میں یہ بات تھی کہ منبر بننا تھا, لیکن اس کے پیچھے اس ستون کی زندگی کا بھی ظاہر ہونا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا تجھے اجازت ہے. دیر نہیں لگی, ہفتے بھر میں ممبر بن گیا. مسجد میں آج جہاں پر ممبر ہے اسی جگہ پہ وہ ممبر رکھا گیا. جمعے کا دن آیا, صحابہ آئے, ایک ایک کر کے آئے, مسجد نبوی بھر گئی. خطبے کا وقت آیا, امام الانبیاء آگے بڑھے, تاجدار مدینہ آگے بڑھے, آمینہ کا لال آگے بڑھا. آج اس ستون کی طرف نہیں, آگے بڑھے تو ممبر پہ چلے گئے, خطبہ دینا شروع کر دیا. ابھی
آدھا خطبہ بھی نہیں ہوا تھا، مسجد نبی میں رونے کی آواز آئی، پہلے ذرا کم تھی پھر بلند ہوئی، صحابہ سر جھکائے بیٹھے تھے، ادب کے پیکر تھے، سر اٹھتا نہیں تھا، جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ دربار مصطفیٰ ہے اور آج بھی وہی دربار قائم ہے، جو سمجھے وہ سمجھ پائے۔ صحابہ یوں بیٹھے تھے، رونے کی آواز جب آئی، اب آہستہ آہستہ گردن کو اٹھایا ہوگا اور ادھر ادھر دیکھا ہوگا کہ کون رو رہا ہے، لیکن نہ انصار میں کوئی روتا نظر آیا، نہ مہاجر میں کوئی روتا نظر آیا۔ رونے کی آواز آ رہی تھی، مسجد گونج رہی تھی۔ اسی اثنا میں نبیوں کے امام نے قدم رنجا فرمایا، منبر سے نیچے اترے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، میرے آقا نے آگے بڑھ کے، ایک روایت میں یہ ہے نبوت والا ہاتھ اس تنے پہ رکھا، رونے کی آواز بند ہو گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ مصطفیٰ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ لیکن لکھا ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ نہ لگاتے، سینے سے نہ لگاتے، تو قیامت کی صبح تک ستون روتا رہتا، قیامت کی صبح تک روتا رہتا۔ اور یہی پہنچ کر کے عرض کر دوں، بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء اللہ یہ درس دیتے ہیں، محمود شاہ جیلانی جیسوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ اے مصطفیٰ کے غلام، تجھ پر مصطفیٰ کا کرم کتنا ہے، زمین تجھے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، آسمان مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، یہ ساری کائنات صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، تجھے جو کچھ ملا مصطفیٰ کا صدقہ۔ عمر پوری بیت گئی، کبھی عشق کے نبی میں، فراق کے نبی میں تیری آنکھ سے ایک آنسو نہ بہا، اور وہ ستون ہو کر کے ایسا رویا کہ مصطفیٰ کو اس کے رونے پہ رحم آ گیا۔